الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ محترم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ ہے والدین کے حقوق کے حوالے سے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنے پریشان کیوں بیٹھے ہیں آپ؟ ہاں، جو اس لیے پریشان ہے کہ ماہ رمضان جا رہا ہے تو پھر تو حق ہے۔ ویسے پریشان ہے کہ نیند کی وجہ سے یا اتوار ہے، آج چھٹی کا دن ہے، تو دوستوں دن تو باقی گنتی کے رہ گئے، چند 10-12 دن ہیں، تو کچھ نصیب ہیں وہ لوگ جو اعتکاف کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں اعتکاف پہ، پھر آگے اس موضوع کو لے کے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق آنے لگا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا، کتنے دن کا؟ 10 دن کی بات نہیں ہو رہی، 10 راتوں کی بات نہیں ہو رہی، ماشاءاللہ۔ ایک دن کا جس نے اعتکاف کیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ پاک اس کے اور دوزخ کے درمیان میں 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ 3 خندقیں ہیں، ایک خندق کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ فرمایا ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جیسے مشرق سے لے کے مغرب تک۔ ایک خندق کا فاصلہ مشرق سے لے کے مغرب تک کا بنتا ہے، اور 3 خندقوں کا فاصلہ بندے اور دوزخ کے درمیان کا دیا جاتا ہے۔ جو بندہ ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اب ہم سارے مسلمان بیٹھے ہیں، الحمدللہ حضور کی امت ہیں۔ دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ رزق کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ تو 11 مہینے 20 دن 11 مہینے 20 دن ہم کماتے بھی ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، روزی اللہ دیتا ہے، جو نصیب ہوتا ہے کھاتے سوتے ہیں، پہنتے بھی ہیں، مگر یاد رکھیں 10 دن بھی رزق کون دے گا؟ اگر اعتکاف بیٹھ کر 10 دن کون دے گا رزق؟ بس پھر اللہ کے بغیر یقین ہے تو کرے تیاری۔ اگر یہ پریشانی ہے اس کام کا کی بنے گا، عہدہ کی بنے گا، میرے بغیر اس کام کا کی ہوگا، گھر والوں کا کیا بنے گا، فلاں کا، اگر یہ باتیں ہیں تو پھر اللہ کی ذات پہ یقین توکل کریں، سارے کام اللہ سنبھال لے گا، کیونکہ اللہ کے لیے بیٹھنا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے لیے، ذاتیات کے لیے، دکھاوے کے لیے، دنیا داری کے لیے بیٹھنے کا فائدہ نہیں، اس لیے اللہ کی رضا پہ توکل کریں، اور اللہ کی رضا پہ پورا توکل کر کے بھروسہ کر کے اعتکاف بیٹھیں۔ دیکھ لینا، آپ تو گنتی پہ کام کر رہے ہوں گے، تو یہ کام چلو 4 کام ہے، 6 کام ہے، 10 کام ہے، اللہ آپ کے وہ بھی سنوار دے گا جو آپ کے فہم و فراست میں بھی نہیں ہوں گے، جو آپ کی سوچ و وچار میں بھی نہیں ہوں گے، اللہ وہ بھی سنوار دے گا۔ آج کا ہمارا موضوع والدین کے حوالے سے ہے، جو کہ بہت ہی اہم ترین موضوع ہے۔ دیکھیں، انسانوں کے اندر 2 طرح کے لوگ ہیں، یا ماں باپ ہیں یا اولاد ہیں، تیسرا تو کوئی نہیں ہوتا۔ تو جی میں صحیح کہہ رہا ہوں، یا ماں باپ ہیں یا اولاد ہے، تو اس پہ دیکھنا ہوگا کہ کون بدبخت ہے اور کون خوش بخت ہے۔ کون خوش بخت ہے جو ماں باپ کی قدر کرنے والا ہے، عزت کرنے والا، احترام دینے والا ہے۔ تو والدین کو اسلام نے بہت زیادہ بڑا مقام عطا کیا، اللہ پاک کے قربان جائیں۔ حالانکہ ماں باپ بھی انسان ہی ہوتے ہیں، مگر وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں جن کو ماں باپ بننے کا مقام مل جاتا ہے۔ جس کو اولاد ہی نہ ملے وہ باپ کیسے بنے گا، وہ ماں کیسے کہلائے گا؟ اولاد ہے بیٹا بیٹی کی شکل میں، اولاد اللہ دے گا، جولی میں ڈالے گا، ہیں تو پھر جا کے ماں باپ کا مقام ملے گا، رتبہ ملے گا نا، تبھی جا کے وہ بڑا بچہ چھوٹا بڑا ہو کے پھر جا کے ابو امی ماما پاپا بولے گا، تو ماں باپ کا مقام مل جائے۔ پھر قرآن نماز ہم پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن پاک کے الفاظ ربنا اغفر لی، وہ اولاد جب بڑی ہوگی نماز پڑھنے کے قابل ہوگی، وہ ہر نماز میں کیا پڑھ رہے ہوں گے؟ ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، ہیں سبحان میرے والدین کو بھی بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور ابھی جو مومنین قیامت تک آنے والے ہیں ان کو بھی بخش دے، سبحان اللہ۔ خدا کی قسم اس جملے میں ہم غور کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم ہر بندہ پڑھا بھی پڑھا ہوگا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کیا پڑھا ہے؟ توجہ آپ نہیں کرتے کہ میں خود کیا پڑھ رہا ہوں، ربنا اغفر لی، یا اللہ میری بخشش فرما، ولوالدی، یا اللہ میرے ماں باپ کی بخشش فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ قیامت کے دن تک جو مومنین، ابھی دیکھو ان کی روحیں ابھی عالم ارواح کے اندر ہے، وہ آئے نہیں ہیں،
ان کے لیے بھی نماز میں ہم دعا کر رہے ہیں ربنا اغفر لی ولیوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وہ مومنین آنے والے قیامت تک ان کو بھی بخش دے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا تحفہ ہے یہ نماز۔ نماز ساری پہ غور کر لیں، یقین کریں اخیر ہو جائے نماز چھوڑے کوئی نماز۔ سبحان اللہ، اس لیے ماں باپ کا اتنا بڑا مقام تو ہے نا، جن کو نماز کے اندر بھی ان کی بخشش کی دعا کی جا رہی ہے، ان کو یاد رکھا گیا ہے۔ نماز اللہ پاک کی ساری باتوں میں سے اعلیٰ ترین عبادات میں سے نماز ہے، اس میں ماں باپ کی بخشش کی دعا ہو رہی ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا ماں باپ کے حقوق کو سامنے رکھا گیا ہے اور بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ کہیں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، اپنے پوجنے کی بات کی کہ میرے سوا کسی کو نہیں پوجنا، ساتھ ہی فرما دیا ماں باپ کا احترام کرنا۔ سبحان اللہ، ماں باپ کا اتنا بڑا مقام کہ اللہ جہاں اپنی عبادت کی بات کرتا ہے فوری طور پہ ماں باپ کی عزت و احترام کی بات کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، آج معاشرے کے اندر ماں باپ کو جو عزت و احترام ملتا ہے یہ ملا ہوا ہے، یہ اللہ کے سچے سچے دین کی بدولت ہے۔ سبحان اللہ، آقا اسلام کی آمد کی بدولت ہے، ورنہ اس سے پہلے کون ماں باپ اور کون اولاد اور کون کیا، اسلام سے پہلے بڑے معاملات خراب تھے، مگر مالک نے اپنے محبوب کو بھیجا، سچا سچا اعلیٰ شاندار دین دے کے بھیجا، اس کے اندر ماں باپ کو قدر مل گئی۔ فرمایا ڈھونڈنے کے ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ کہاں رب کی رضا، کہاں باپ کی رضا، کہاں ماں، کہاں اللہ کی جنت۔ جنت کہاں رکھ دی، ماں کے قدموں تلے رکھ دی۔ یہ جنت پتہ کیا ہے، یہ اصل میں رب کی رضا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حور و قصور، غلمان، نعمتیں، اس میں نہریں ہوں گی، دودھ کی، شہد کی، شراب طہور، یہ وہ ساری شے ذکر جو قرآن میں بار بار اللہ کرتا ہے۔ میری رضا، میری رضا جس کو مل گئی یہ ساری نعمتیں اس کے لیے۔ سبحان اللہ، حور و قصور، غلمان سب کچھ اسی کے لیے۔ تو ماں باپ کی شان کا عالم ہے۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ کے پیغمبر بھی اپنی ساری باتیں بتاتے، قرآن کہتا ہے مبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، وہ اپنے والدین کے ساتھ بڑی نیکی اور خدمت سے پیش آنے والے تھے، اور وہ عام لڑکوں کی طرح سرکش ہرگز اور نافرمان نہ تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کہتا ہے مبرم بوالدیہ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ اب غور کریں، عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے جو اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا ہے، زبان درازی کرنے والا ہے، سرکش کی بات ہو رہی ہے، سرکش زبان درازی کرنے والا، بدتمیزی کرنے والا، اس کی تشریح میں لکھتے ہیں وہ شخص بدبخت ہے، بدبخت ہے، بدبخت ہے، اس کی نمازیں روزے ہر شے پہ سوال کا نشان آ جائے گا، کیونکہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتا ہے میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، کسی کو نہ پوجنا، یہ کہہ کے تھوڑی فرمایا ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں خود ہی کہ اللہ اپنی عبادت کے فوری بعد جب یہ بات کرتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے ماں باپ کا فرما بردار بنایا ماں کا، اور کیا کہ اس نے مجھے سرکش و بدبخت نہیں بنایا، تابعدار رہا ماں کا، خدمت کرنے والا رہا۔ بے شمار آیت کریمہ قرآن پاک میں ذکر موجود ہے، جس سے پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس میں 3 خصلتیں ہوں گی، جس میں 3 خصلتیں ہوں گی، اللہ اس کی موت آسان کر دے گا اور اسے اپنی جنت میں داخل کر دے گا۔ کمزور پر نرمی کرنا، ماں باپ سے ہمیشہ شفقت سے پیش آنا، اور جو نوکر ہو غلام ہو اس سے اچھا سلوک کرنا۔ سبحان اللہ، ان کمزور کوئی اور نرمی کر لینا ہے، ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ پیار محبت سے انہیں سلوک سے پیش آنا ہے، اور جو غلام ہو نوکر ہو فرمایا اسے اچھا سلوک۔ آپ نے والدین کے انتقال کے بعد بھی اسے نیک اعمال کی صورت میں اسے سلوک جاری رکھنے کو حکم دیا۔ ایسے طریقہ فرماتی ہیں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آ گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری والدہ محترمہ کا اچانک انتقال ہو گیا، اگر انہیں قوت گویائی نصیب ہوتی یا حاصل ہو جاتی، یعنی بولنا نصیب ہوتا ہے اینڈ پہ، تو ضرور وہ صدقہ و خیرات کی بات کرتی، بس کیا میں ان کی جانب سے خیرات کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اس کی جانب سے ضرور خیرات کرو، اسے فائدہ پہنچے۔ سبحان اللہ، آپ ایک جو حدیث میں لے رہا ہوں، ایک حدیث کو لے حوالے ہر کسی کے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری جلد 3 صفحہ نمبر 1015 اور حدیث نمبر ہے
6209 یعنی اشارے ثواب مرنے کے بعد کسی کو صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اشارے. اس کے علاوہ 9 حوالے اس کے اور موجود ہیں، اس میں نسائی ہے، الموطا ہے، احمد بن حنبل ہے، عبدالرزاق المصنف ہے، ابن حبان صحیح ہے، ابن خزیمہ صحیح ہے، ربیع المسند ہے، ابو عوانہ المسند ہے، زرقانی شرح الموطا ہے. یہ 10 حوالے موجود ہیں ایک حدیث کہ مرنے کے بعد کسی کے نام کی خیرات کرنی، صدقہ کرنا، اس کے نام کو کچھ وقف کر دینا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں اس کو ضرور فائدہ ہوگا. سبحان اللہ. یہ والدین کے باپ کے اندر صدقے کی بات آ گئی. سوال جو ماں باپ کے بارے میں آگے بے شمار حدیثوں میں بار بار سوال ہو رہا ہے. حضرت سعد بن عبادہ جو بنی سعدوں کی برادری سے تھے کہ والدہ کا انتقال ہوا، اس وقت وہ ماں کے پاس موجود نہ تھی. یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ میری والدہ محترمہ کا میری عدم موجودگی میں انتقال ہو گیا ہے، اگر میں ان کی جانب سے کوئی صدقہ خیرات کروں تو کیا انہیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں. عرض گزار ہوئے تو میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میرا مخراف نامی ایک باغ ہے، میں اپنی ماں کے نام سے صدقہ کرتا ہوں. سبحان اللہ. قربان جائیں صحابہ کرام کے عقیدے کا حال کیا ہے. قربان وہ آقا علیہ السلام کو گواہ بنا دیا. تو یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں میں اپنی ماں کے نام پہ کیا کر رہا ہوں؟ باغ صدقہ کر رہا ہوں. یہ میری ماں کے نام سے. ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں حاضری دی اور عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ اس حال میں وفات پا گئی ہیں کہ ان پر 1 ماہ کے روزے قضا ہیں، کیا میں ان کی جانب سے قضا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. مزید فرمایا اللہ کا قرض ادا کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. سبحان اللہ. کہ تیری امی کے ذمہ جو قضا روزے ہیں فوری طور پہ ادا کرو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جہاد کی اجازت طلب کی. آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے ہاں میں جواب دیا جی یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے. سبحان اللہ. یعنی اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے اس حدیث سے کہ جہاد سے بھی افضل ہے ماں باپ کی خدمت کرنا. سبحان اللہ. جہاد سے بھی افضل ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کی خدمت کرنا، ان کا خیال رکھنا. اور والدہ کا خصوصی خیال بھی رکھا گیا والدہ کا. فرمایا آقا علیہ السلام نے بھی ماں کی عظمت بیان کرتے ارشاد فرمایا اہل ایمان کے لیے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ وہ ماں ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عرض گزار یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا تمہاری والدہ. پھر عرض کی پھر کون؟ فرمایا تمہاری والدہ. پھر عرض کی کون؟ فرمایا تمہاری والدہ. عرض کی پھر کون؟ جو تھی بات. آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے والدہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن پاک کے اندر نا یہ 9 ماہ پیٹ میں رہنا یہ میں چھوڑ گیا ہوں، کافی چیزیں وقت اجازت نہیں دیتا اس چیز کی ورنہ لمبا ایک یہ موضوع ہے. 9 ماہ ماں کے پیٹ میں رہنا، جتنا عرصہ ماں دودھ پلاتی ہے قرآن پاک میں سارا کچھ کلیئر آیتوں کی شکل میں موجود ہے. اس میں پھر قرآن کہتا ہے ماں باپ کے سامنے اف لکم ولا تنہرہما، کبھی اف بھی نہیں کرنا. جب تکلیف سے جنا ہے تکلیف اٹھائی رکھی ہے اتنا عرصہ دودھ تو یہ پلایا ہے، خبردار ماں باپ کے سامنے اف نہیں کہنی، اونچا بھی نہیں بولنا. قرآن کہتا ہے بازو جھکا کے بات کرنی ہے، سر جھکا کے بات کرنی ہے. اس کے سامنے ماں باپ کے سامنے. پھر ماں کو الگ سے مقام دے دیا. ایک آدمی فرمایا آقا علیہ السلام نے والدین کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کو کبیرہ گناہ بھی قرار دیا. صغیرہ اور کبیرہ 2 گناہ. کبیرہ گناہ بڑا ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں حضور نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کوئی اپنے والدین پر بھی لعنت کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی دوسرے کے والد کو گالی دیتا ہے تو وہ اپنے باپ کو گالی دیتا ہے، دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے وہ اصل میں اپنی ماں کو گالی دیتا ہے. اس حدیث کے حوالہ ہر شے میرے سامنے موجود ہے ذمہ داری کے ساتھ. اب کتنی بڑی بات ہو گئی گالی دینا، کسی کے باپ کو دینا. حضور کہہ رہے نہیں اصل میں اپنے باپ کو دے رہا. کسی کی ماں کو برا بھلا کہنا گالی دینا کیا ہے؟ حضور کہہ رہے اپنی ماں کو دے رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بہت بڑے کبیرہ گناہ نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کہتے ہیں ہم عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا. اس وقت آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور اٹھ بیٹھے اور فرمایا خبردار جھوٹی بات جھوٹی گواہی، خبردار جھوٹی بات جھوٹی گواہی بھی نہیں دینی. چنانچہ آپ فرما رہے تھے برابر یہی فرماتے رہے یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دل میں سوچا شاید آپ خاموشی نہیں ہو گئی.
آگے نا اس کے بعد ماں باپ کی کہ والدین کے ساتھ اسے سلوک سے پیش آنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی قدر کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ ساری بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ فرمایا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، کسی جان کو قتل نہ کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر فرمایا کیا میں کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ یا آقا علیہ السلام بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا، زبان درازی کرنا، ان کے ساتھ زیادتی کرنا، اونچا بولنا، سر اٹھا کے بات کرنا، اب اف والی بات ہو رہی نہیں اس زمانے کے اندر۔ ایک ہے نا قرآن کہتا ہے اف نہیں کہنا ماں باپ کے سامنے، اب اس زمانے میں اف ہو رہی نہیں۔ اف کا تو کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ماں باپ کے ساتھ کرنا کیا ہے، آپ نے کر کیا نہیں۔ فرمایا عبداللہ بن عمر سے روایت، حضور نے فرمایا خدا کی رضا والدین کی رضا میں، رب کی رضا، رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں۔ جس کے ماں باپ ناراض ہیں اس کا خدا اس سے ناراض ہے، اور جس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں، خوش ہیں، فرمایا اللہ پاک اس بندے سے راضی خوش ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہماری خوش قسمتی یا بدبختی ہے کہ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ہم ان کی خدمت کر کے اللہ کی رضا کیسے لے لیں، اور اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو کیسے ان کے لیے صدقہ جاریہ ہم بنے گے۔ یہ ہمارے اوپر بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی والدین کا فرما بردار بیٹا اپنے ماں باپ کو نظر رحمت سے، نظر محبت سے دیکھتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نظر کے بدلے میں ایک مقبول حج کا ثواب دے۔ سبحان اللہ۔ اس پر صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی ہر روز 100 بار دیکھے، ہر روز کوئی 100 مرتبہ سکے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے، تو کیا 100 حج کا ثواب ملے گا؟ قال نعم، ہاں ضرور۔ سبحان اللہ۔ یعنی ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، ایک بار دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ بس آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا مقام ہے ماں باپ کا۔ لوگ مارے مارے جاتے ہیں یا اللہ ہمیں کعبے لے جا، کعبے لے جا، اور جو گھر میں کعبہ ہے اس کا خیال کریں۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جس کعبے کے طرف سے پہلے ماں باپ کو تو دیکھیں نا، جو گھر میں بیٹھے ہیں، جن کے قدموں تلے جنت ہے، جن کی رضا میں رب کی رضا ہے، کہیں وہ چیخ رہے ہوں، چلا رہے ہوں، ان کی باتیں نہ سنتے ہوں، ہم بدتمیزیاں کرتے ہوں، زبان درازیاں کرتے ہوں، اونچا بولتے ہیں اور دعائیں کرتے ہوں مسجد میں کہ یا اللہ تعالیٰ کعبہ پہ کھا، کعبہ پہ کھا۔ جو گھر میں کعبہ ہے اس کو پیٹ کر رکھتے ہو، اس کعبے کے چکر لگانے ہیں تو پہلے جو گھر میں کعبہ ہے اس کو تکنا ہوگا، اس کو دیکھنا ہوگا۔ ماں باپ کی قدر کریں گے تو پھر کیا بات کریں گے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہ آقا علیہ السلام سے والدین کے مقام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ان کو آقا علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو اور کوئی کام نہیں کرنا۔ یعنی بار بار آقا علیہ السلام ماں باپ کی قدر کی بات کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے بزرگ حکایات صالحین کی بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میری خدمت کا حقدار ماں باپ میں سے زیادہ کون ہے؟ حضرت فرمایا تمہاری ماں پہلے، بات کی فرمایا ابو کا کال، ابو کا تمہارا باپ۔ اب اس سے اندازہ لگا، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں کی خدمت کرنی ہے تو باپ کا نافرمان ہو جانا، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ تو پیچھے میں حدیث سنا چکا ہوں کہ باپ کی رضا میں، والد کی رضا میں رب کی رضا ہے، والد کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہوگا۔ برحال وہ کہتے ماں منی تے سب جگ منیا پہلا مرشد ماں، ماں منی تے سب جگ منیا پہلا مرشد ماں، ماں بھی جس نے ناراض کی تے ان کی طرح نہیں کرنی۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ماں باپ کو راضی کریں، جس کے ماں باپ راضی ہیں اس کی پھر نمازیں بھی قبول ہے، عبادت بھی قبول ہے، روزے بھی قبول ہے، حج عمرے بھی قبول ہے، سب ہر شے پھر تو خدا نہ خواستہ ماں باپ ناراض ہیں یا کوئی ان میں سے کوئی ایک ناراض ہے تو یاد رکھیں پھر کیا نماز ہے۔ اسی نماز کے اندر تو ہم نے پڑھنا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی ہیں، اور اسی ماں کے لیے دعا کریں گے ادھر گھر میں ناراض کی بیٹھے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ